الیکشن جیتنے کے بعد یہ خبر پکی ہے کہ وزیر اعظم بھی ہمارا ہوگا اور صوبے میں وزیر اعلیٰ بھی ہمارے ہوں گے. اچھا، وہ یعنی ساڑھی گل ہو گئی ہے، یہ وہ والا معاملہ ہے. جی جی مشال صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ آپ ان دنوں بشرا بی بی کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، اگر ہے تو کیا بشرا بی بی نے آپ کو اسپوکس پرسن نامینیٹ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. نہیں جی، مجھے خان صاحب نے بشرا بی بی کا ترجمان مقرر کیا ہے. تو یعنی بشرا بی بی سے متعلق اب تمام تر ڈیٹیلز آپ دیں گی؟ جی جی بالکل. تو ان کی سزاؤں پہ عمل درآمد پریکٹیکلی شروع ہو گیا ہے بشرا بی بی کی اور پھر بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، سابقہ وائس چیئرمین. جی جی بالکل. جیسے ہی سزا سنائی گئی تو بشرا بی بی صاحبہ نے اڈیالہ جیل آ کر اپنی گرفتاری دے دی تھی، جس سے اڈیالہ جیل کے حکام پریشان ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ ابھی تو جج صاحب نے صرف زبانی سزا سنائی ہے، تحریری حکم نامہ نہیں آیا ہوا، نہ ہی آپ کی وارنٹی گرفتاری ابھی تک نکلے ہیں، تو ہم آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتے. لیکن بشرا بی بی صاحبہ بضد تھی اور وہ عشاء کی نماز کے بعد تک وہاں بیٹھی رہی، تقریباً رات کے 10 بجے تک اڈیالہ میں تھی، اور انہوں نے کہا مجھے اریسٹ کرے. جب بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی سفارش نہیں کی گئی تھی کہ ان کی اہلیہ کو بنی گالہ میں نہیں جی ہاؤس ریسٹ کیا جائے؟ بالکل بھی نہیں. اچھا، نہ ہم نے کوئی سفارش مجھے کی یہ ہے، نہ بتائیے ہم نے کہ کوئی آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟ جی جی بالکل. میری خان صاحب سے پچھلے ایک ہفتے میں 5ویں دن ملاقات ہوئی، اور صبح 9 بجے ہم جاتے تھے اور رات کے 10-11 تو تک وہاں انہوں نے بیٹھتے تھے. وربلی آپ کو اسپوکس پرسن مقرر کیا یا کوئی ایسا کوئی نوٹیفیکیشن بھی ہے؟ جی جی انہوں نے اسی ٹائم کہہ دیا تھا کہ مشال آفیشیل اسپوکس پرسن ہے بشرا بی بی صاحبہ اچھا، کے لیے، اور انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی کہا، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے انٹرا پارٹی الیکشن سپریم کورٹ نے ابھی تک کالعدم کیے ہیں، تو اس وجہ سے نوٹیفیکیشن ڈیو ہے. انشاءاللہ الیکشن کے فوراً بعد ہم انٹرا پارٹی الیکشن کرا رہے ہیں اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہو اچھا، جائے گی. اس سے پہلے بڑے پرابلمز ہیں نا پی ٹی آئی کے لیے، بہت ساری چیلنجز ہیں. دیکھیے اب تو انتخابات کوئی 48 گھنٹوں کی دوری پہ ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 266 اگر قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی کچھ 612 امیدوار ہیں، اور اگر 593 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں تو 1777 کینڈیڈیٹس ہیں جو خود کو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بتاتے ہیں. تو کل آخری ڈیٹ تھی کہ جب یہ نامینیشن پیپرز وڈرا کر سکتے تھے، وڈرا نہیں کیے گئے، تو خود ہی کولیٹرل ڈیمیج نہیں کر رہے پی ٹی آئی کے اندر؟ نہیں جی بالکل بھی نہیں. کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ابھی بھی خان صاحب کا امیدوار کہہ رہے ہیں، ان کا تو میں ان پہ بات نہیں کروں گی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے وڈرال نہیں کیا، تو اس کے پیچھے کچھ ریزن ہے، کچھ اسٹریٹجیز ہے جو 8 فروری کو ہی سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ. اس کی کیا ریزن ہے؟ مطلب ایسا کون اس سا کی سرپرائز ہے جو 8 فروری کو دے گے؟ اس کی بہت بڑی سائنس ہے، اور وہ جو سائنس ہے اس کی، وہ 8 فروری کو ہی سامنے آ جائے گی. آپ پلیز مجھے اس دن پوچھیے گا، میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی وجہ سے کنفیوژن نہیں ہوگا آپ کے ووٹر سپورٹر کو؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا کہ ووٹ کس کو کاسٹ کرنا ہے؟ جی جی نہیں بالکل نہیں. باقی جو حلقہ ہے نا، اس حلقے کے بچے کو پتا ہے کہ خان کا یہاں پہ کینڈیڈیٹ کون ہے اور اس کا نشان کیا ہے. اور اس سے کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، نو میٹر واٹ وہ کوئی رورل ایریا ہے یا اربن ایریا ہے، لوگوں کو جی جی بتانے میں بھی کوئی بالکل. پرابلم نہیں ہوگا؟ اگر میں آپ کو کہوں نا کہ دیہی علاقوں میں بھی سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ خان کا کینڈیڈیٹ کون ہے، اوریجنل کینڈیڈیٹ کون ہے. اور وہ تو آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کے آفیشیل فیس بک پیج پہ بھی کوئی میسج کر دے تو وہاں پہ آ اچھا، جاتا ہے کہ مشال یوسف زئی صاحبہ، آپ کا تعلق کے پی سے؟ جی جی میں تعلق کے پی اچھا، سے. کے پی سے متعلق ایسی خبریں ہیں کوئی لگ بھگ 16 کے قریب ایسے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے پرویز خٹک صاحب کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کو گارنٹیز دی ہیں کہ وہ جیتنے کے بعد آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں اس حوالے سے ایک ہی بات کرنا چاہتی ہوں، اگر انہوں نے پرویز خٹک صاحب کے پاس جانا ہوتا تو وہ کب کے جا چکے ہوتے. اور اب جب پرویز خٹک صاحب لوگوں نہیں، کی ایک روز کال پہلے ایک وکٹ تو گری ہے پی ٹی آئی کی، پرویز خٹک کے ساتھ شامل ہوئے کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے، اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے ٹکٹ کے لیے. پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا، اور پھر انہوں نے اپنا بیان دیا کہ جی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اب انہوں نے پرویز خٹک صاحب کی حمایت کر دی ہے. وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کی. تو آنے والے دنوں دوسری میں یہ جو خبر ہے کہ 16 کے قریب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جیتنے میں کے بعد پرویز اس خٹک کی صاحب کو بات جوائن کرنا کر چاہیے. سکتے ہیں؟ پرویز خٹک صاحب لوگوں کو کے پی میں کالز کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کا تمام سیاسی انتخابی خرچہ مجھ پہ، اور آپ کے تمام انتظامات میں کروں گا، اور بعد میں آپ کو اکوموڈیٹ بھی میں کروں گا، آئے میری پارٹی جوائن کرے. وہ لوگوں کی منتیں ترلے کر رہے ہیں. ان سے اپنے جو ڈسٹرکٹ نوشہرہ ہے وہ مینج نہیں ہو پا رہا. وہ اپنے ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں دن میں 2 جلسے یا 2 کارنر میٹنگز نہیں کر پا رہے.
وہ لوگ کی منتیں کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے جو قاضی میڈیکل کمپلیکس ہے اس میں جابز نکال دی ہے. آپ کو پتہ ہے الیکشن کے دنوں میں جابز نہیں ہوتے. انہوں نے ٹھیکیداروں سے نہیں کہا وہ ہے کہ کس جی کیپیسٹی میں جابز دے, نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں پرویز خٹک صاحب کس کیپیسٹی میں ایسا کر سکتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کیونکہ ہے پرویز جو قاضی میڈیکل کمپلیکس کے جو بورڈ کے لوگ ہیں نا, وہ ان کے لیفٹ رائٹ پہ گھومتے ہیں. اچھا دوسری آپ سرچ امپورٹنٹ چیز کیجیے. مشال یوسف زئی صاحب, دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے جو انڈیپینڈنٹ جی کینڈیڈیٹس ہیں وہ جیتنے کے بعد دیکھیے ایک تو 9 مئی کے حوالے سے پنجاب حکومت کی 17 صفحات پہ مشتمل رپورٹ آ گئی ہے, لگ بھگ 1.50 کروڑ کا جو نقصان پہنچایا گیا سرکاری املاک کو وہ بھی ہے اس پہ. 9 مئی کے حوالے سے کچھ ٹرائلز بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور پھر کیبنٹ کمیٹی جو فیڈرل کیبنٹ کمیٹی ہے وہ بھی اپنی سفارشات ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھجوا دے اور پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے, کل عدم قرار دے دی جائے, پھر یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کہاں جائیں گے؟ جی ہمارے پاس پلان بی اور سی دونوں موجود ہیں. ہم یہ بتائیں گے کہ جیسے الیکشن ہوتے ہیں اور پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہی جیتیں گے تو وہ کس پارٹی کو جوائن کریں گے, یہ ہم ان کو اگلے ہی دن 9 تاریخ کو بتا دیں گے. نہیں پہلی بات لیکن جیسے آپ نے چند روز پہلے بھی ایک پارٹی پکڑی تھی وہ ڈار صاحب والی, دیکھیں میں ایسے ہی تو آج کوئی تو ہاتھ بندہ نہیں ہو جائے اٹھ گا جائے, دوبارہ. نہیں جب بندہ اٹھ جائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے. پاکستان میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن میں صرف اتنا آپ کو بتا سکوں گی کہ 9 تاریخ کو ہم بتا دیں گے. ابھی تو آپ نے دیکھا کہ چیف الیکشن کمشنر نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ جی آزاد امیدوار بھی اپنا وزیر اعظم بنا سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم ایک پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے آگے جائیں گے. پہلی بات. اچھا کس دوسری پارٹی کے بات, ساتھ الحاق کر سکتے ہیں آپ؟ یعنی اس جی وقت جو پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں ان میں سے کون سی ایسی ہے جو لائک مائنڈڈ ہے؟ دیکھیں یہ تو پارٹی ہی بتائے گی, اور جو خان صاحب نے جس کمیٹی کو مقرر کیا ہے وہی جیسے ہی الیکشن ہوگا تو پریس کانفرنس میں بتا دے گی. اس پہ تو میں مناسب نہیں سمجھتی کہ میں بات کروں, لیکن ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ 9 مئی کے بارے میں جو ابھی یہ کارروائیاں کر رہی ہے صرف اس لیے کر رہے نہیں کہ لیکن یہ عوام میں بڑی امپورٹنٹ مایوس بات ہو جائے. آپ کر رہی ہیں کہ کسی جی پارٹی کے ساتھ الحاق بھی ہو سکتا ہے. مجھے ذرا اس جی حوالے سے کچھ بتائیے نا کہ کیا ہے یہ, کس پارٹی سے الحاق کی بات کریں, کیونکہ پیپلز کس پارٹی سے پارٹی نہیں کا ہو تو سکتا. جی میں آپ کو بتاؤں کس نہیں پی ڈی ایم کی کوئی بھی پارٹی سے نہیں استحکام ہوگا. پاکستان پارٹی سے نہیں ہو سکتا, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین نہیں سے نہیں ہو نہیں سکتا, تو کس سے کریں گے؟ ایم کیو ایم سے نہیں ہو سکتا, وہ کہاں سے آئے گی بس پولیٹیکل پارٹی؟ ہم نے جس سے کرنا ہے ان کی ہماری ان سے بات ہو چکی ہے. اچھا وہ یعنی ساڑھی گل ہو گئی ہے, یہ وہ والا معاملہ ہے. جی پہلے تو ہماری پاکستان کی عوام سے بات ہو چکی ہے, اور 8 فروری کو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو گئے. ہم نے جس پلیٹ فارم کو جوائن کیا کرنا یہی ہے وجہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے. انٹرا پارٹی الیکشنز بھی پوسٹ پون کر دیے جو 5 فروری کو آج ہونے تھے؟ جی بالکل. دیکھیں انہوں نے ہر طریقے کا حربہ آزمایا. میں ایک بات برملا کرتی ہوں کہ ایک ان کی پلاننگ ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب آتی ہے, ان کے بس میں ہوتا تو آج نہیں لیکن پاکستان آپ طریقے نے یہ انصاف سوچ ہوتی لیا ہے کہ اب پی ٹی آئی نہیں ہوگی, یعنی انٹرا پارٹی الیکشنز بھی آپ نے جو پوسٹ پون کیے ہیں, یعنی آپ دیکھیں پی ٹی آئی کو انٹرا پرسو ہی نہیں کر پارٹی رہا ہے. الیکشن کی پوسٹ پونمنٹ کا ایک ہی تھا کہ جو تمام تر لوگ ہیں وہ اس ٹائم انتخابات میں مصروف ہے. ہم جمہوریت کے مطابق شاندار طریقے کے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائیں گے, اور وہ اسٹریٹ الیکشنز کے بعد ہو جائیں گے. نہیں لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جیتنے کے بعد کسی پولیٹیکل پارٹی سے الحاق کر سکتے, یعنی کسی پارٹی میں جا دیکھیں سکتا ہے. آپ نے پارٹی کو جب جوائن کرنا ہوتا ہے نا تو آپ نے الیکشن کی 3 دن جیسے جی جی اسٹریٹ 3 دن ہوتے ہیں نا اس میں جوائن کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم اسٹریٹ 3 دنوں میں انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرا رہے. ہم پہلے پارٹی کو جوائن کریں گے, اس کے بعد ہمارا انٹرا پارٹی ہوگا. کون سی پارٹی ہوگی یہ تو خان صاحب نے جن کو ڈیوٹی دی ہے, جو ہماری کمیٹی ہے اس بارے میں, وہی بتا سکے گی, کیونکہ میں تو نامناسب سمجھتی ہوں کہ اس پہ بات کروں, اور نہ ہی میں ڈسکلوز کر سکتی ہوں. لیکن وہ سرٹنلی پی ٹی آئی تو نہیں ہوگی. جی بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب ہمارے تمام کینڈیڈیٹس انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ تو چاہتے تھے کہ ہم انہوں نے ہمارے ساتھ جب بلے کا نشان لیا تو ان کا ارادہ تھا کہ ہم جو ہے الیکشن سے بائیک آؤٹ کر دیں گے. الیکشن سے تو ہم بائیک آؤٹ نہیں کر رہے, اس سے زیادہ مضبوطی سے کڑے ہیں. اور آج پاکستان کا ٹھیک, بچہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے نامزد آزاد امیدوار جیت رہے ہیں. یعنی الیکشن جیتنے کے بعد یہ خبر پکی ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں گے آپ؟ الیکشن جیتنے کے بعد یہ خبر پکی ہے کہ وزیر اعظم بھی ہمارا ہوگا اور صوبے میں وزیر اعلیٰ بھی ہمارے ہوں گے. بہت بہت شکریہ مشال. یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود تھیں.